السلام علیکم۔ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے گزارش ہے کہ ذرا آگے تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عليه أبدا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دائر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. دائر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج محمد تو ہے قرب محبوب. تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود. میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا. میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا. نور ہی نور سرے چرخ نظر آتا ہے. نور ہی نور سرے چرخ نظر آتا ہے. خود خدا جس کا ہے طالب وہ بشر آتا ہے. خود خدا جس کا ہے طالب وہ بشر آتا ہے. بحر عرفان محبت کا گوہر آتا ہے. آج اللہ کا مہمان ادھر آتا ہے. سب ہیں بے چین پیغمبر کی زیارت کے لیے. سب ہیں بے چین پیغمبر کی زیارت کے لیے. جاتے ہیں عاشقہ امت کی شفاعت کے لیے. جاتے ہیں عاشقہ امت کی شفاعت کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل جل کر اپنی اور ساری کائنات کے آقا مولا حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک والہانہ انداز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر بلند آواز سے درود شریف کا ذکر کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ. آج یہ بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آپ سے خطاب کرنے کے لیے صاحب الفضیلہ والعلم حضرت علامہ مولانا فرید الاسلام صاحب قبلہ مقدس العالی افریقہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جو آپ سے خصوصی خطاب فرمائیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ افتخار المتکلمین حضرت علامہ مولانا
مفتی محمد عبدالواجد صاحب اللہ قادری مدد ذل العالی بھی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ خطیب اہل سنت مقرر شیریں بیان حضرت مولانا قاری محمد اسرار الحق صاحب اللہ شفیع مدد ذل العالی کا بھی خطاب ہوگا۔ چونکہ آپ کو کئی تقریریں سنی ہیں، وقت بہت ہی کم ہے، اس لیے میں زیادہ دیر آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ ذرا توجہ سے سنیں، قلب و ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص نے بھی میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کر لیا، ایک آدمی نے بھی اگر اپنی زندگی میرے پیغام کے مطابق بنا لی، تو آپ کا یہاں آنا بھی مبارک ثابت ہوگا، میرا خطاب کرنا بھی ثابت ہوگا۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو معراج پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون حرمین کی مرکزی مسجد طیبہ میں منعقد ہے، اس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت سے بہربر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ اس بار ہمارے اس مسجد طیبہ کی جمعیت کے خاص رکن عالی جناب محمد قاسم صاحب خمینتا کے الیکشن میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ سب خلوص دل سے دعا کیجیے کہ مولا کریم انہیں کامیابی عطا فرمائے اور دین و سنیت کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے، جس قدر مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے، یہ بڑی مسرت کی بات ہے، اس لیے کہ مسلمان جب اس کے قدم زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوں گے، جب وسائل زیادہ ہوں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تعمیری پروگرام بھی آگے بڑھے گا۔ یہ مبارک مہینہ جس میں ہم اور آپ زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اسے رجب المرجب شہید کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی 27ویں تاریخ کے ساتھ اسلام کا وہ عظیم الشان واقعہ منسوب ہے جسے ہم اور آپ واقعہ معراج کہتے ہیں۔ اس واقعہ کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا نام اسرا ہے اور دوسرے حصے کا نام معراج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر دنا فتح اللہ کی منزلوں تک کو معراج کہا جاتا ہے۔ جہاں تک واقع معراج کا تعلق ہے، اس سلسلے میں علماء کا ارشاد ہے کہ معراج ہر نبی اور رسول کو حاصل ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ ہر نبی اور رسول کو معراج ان کے اپنے مرتبے اور مقام اور منصب کے لحاظ سے حاصل ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر ذات الہی کے جلووں کا نظارہ فرمایا، یہ ان کی معراج ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، وہ وہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ ان کی معراج ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج دی، اس لیے کہ یہ خدا کے نزدیک ان کے انتہائی تذلل کا مقام ہے۔ چونکہ گروہ انبیاء میں ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور شہنشاہ کونین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، سب سے زیادہ عرفوں والا ہے، اسی لیے آپ کی معراج بھی ایک انفرادی حیثیت کی ہے۔
دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مصطفیٰ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی معراج بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جس طرح مصطفیٰ کی ذات بے نظیر ہے، اسی طریقے سے مصطفیٰ کی معراج بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ واقع معراج کب اور کس زمانے میں پیش آیا، اس سلسلے میں اہل علم کا ارشاد ہے کہ واقع معراج ہجرت سے پہلے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں محصوری کے ایام گزار چکے، جب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور مہربان چچا ابو طالب کے وصال کے صدمے بھی جھیل چکے، جب طائف کے سفر میں پتھر کھا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی دے چکے، یعنی کہ ہر طرح کی آزمائش اور امتحان کے دور سے ہمارے آپ کے آقا مولا گزر چکے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند فرما دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ اب اس کے بعد اس سے زیادہ بلندی کا اور اونچائی کا دنیا کا کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یہ دستور الہی ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ جو اللہ کے حضور جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بلند فرماتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے حضور اس قدر جھکے کہ اب اس سے زیادہ جھکاؤ کا کوئی پہلو باقی نہیں رہ گیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا زیادہ بلند فرما دیا کہ اس کے بعد بلندی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہی وہ مضمون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہوگا اس کی آزمائش ضرور ہوگی، اور جو مسلمان آزمائش میں پورا اترے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کی ضرور فرمائے گا۔ یہی وہ مفہوم ہے جسے حضور نبی کریم احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ مطلب یہ کہ سب سے زیادہ آزمائش حضرات انبیاء کرام کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ امتحان کے دور سے نبیوں کو گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جس کا جیسا مرتبہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی بات کو کسی عارف باللہ نے یوں کہا ہے، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جھوم کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک مومن آزمائشوں کے دور سے نہیں گزرے گا، صعوبتوں کا سامنا نہیں کرے گا، اس وقت تک اسے صحیح معنوں میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آج آپ اندازہ لگائیے، نماز ہمارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، روزہ ہمارے لیے آزمائش بنا ہوا ہے، حج و زکوٰۃ ہمارے لیے آزمائش بنے ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت طیبہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتے ہیں، کیا یہ مسجد 5 وقت فل ہو جاتی ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ دوستوں اور بزرگوں، جب تک آزمائش کے دور سے کوئی نہیں گزرتا
اس وقت اس کو صحیح معنوں میں کوئی اچھا مقام نہیں ملتا، بلند مرتبہ نصیب نہیں ہوتا۔ آج ہم جو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا، اس محبوب رسول کی باتوں پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں کہ جس رسول نے ہمیں زمین پر بھی یاد رکھا، آسمان پر بھی یاد رکھا، قرب خداوندی کی دولت سے مالا مال ہے، اس وقت بھی ہمیں یاد فرما رہے ہیں۔ واقعی معراج میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت سے براق لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 70,000 ملائکہ یعنی فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور یہ براق زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، عرض کرنے کا مقصد یہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم 70,000 فرشتوں کے ساتھ براق جیسی جنتی سواری کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس پر سوار ہو کر دنا فتد اللہ کی منزلوں تک کی سیر فرمائیے۔ لیکن اس وقت بھی امت کو ہمارے آپ کے آقا مولا کس طریقے سے یاد فرما رہے ہیں، غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، توقف فرماتے ہیں، سوار ہونے میں جلدی نہیں کرتے۔ جبریل امین سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ سوال کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا مسلمانوں ذرا دلوں میں اتارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جبریل بات یہ ہے کہ اس وقت جب کہ مجھ پر انعامات الہیہ کی بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، 70,000 فرشتے میری خدمت میں حاضر ہیں، براق جیسی جنتی سواری میری خدمت میں ہے، مجھے اپنی امت کی یاد آ گئی۔ قیامت کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حشر ہوگا؟ میری امت اس پل پر سے جس کا راستہ 50,000 سال کا ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پل پر سے میری امت کیسے گزرے گی؟ مجھے اس کا خیال آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی، مصطفیٰ آپ براق پر سوار ہوں، آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، ہم امت کو آپ کے اس طرح سے پل صراط پر سے گزار دیں گے کہ انہیں معلوم تک بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے زمین پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، کس کو؟ امت کو۔ اور امت کا کیا حال ہے آپ غور فرمائیں دوستوں اور بزرگوں۔ اور پھر اس وقت کے معاملات کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنا فتد اللہ کی منزل بلند پر فائز ہیں، دربار خداوندی میں آداب کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر طرح کی قولی فعلی جانی مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قول کا جواب سلام کی صورت میں پیش فرمایا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کی بارش فرما رہا تھا، رحمتوں کی بارش فرما رہا تھا، اس وقت بھی ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فراموش نہیں کیا اور یوں بارگاہ خداوندی میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے پروردگار عالم ہم پر بھی سلامتی ہو اور تیرے تمام نیک بندوں پر بھی سلام۔ عالم بالا کے فرشتوں نے جب یہ سوال و جواب سنا، اس روح پرور منظر کو دیکھا تو سبھی عالم بالا کے فرشتوں نے نعرہ بلند کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سلام اور جواب سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 90,000 حکایتیں 90,000 حکایتیں اپنے محبوب سے بیان فرمائیں، جن حکایتوں میں اسرار کی باتیں بھی تھیں، بھید کی بھی باتیں تھیں،
خبریں بھی تھیں اور احکامات بھی تھے۔ عام طور سے اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ واقعی معراج کا بیان صرف سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت یعنی سبحان الذی اسریٰ میں پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس سورہ بنی اسرائیل کو بنظر غور بار بار مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر یہ حقیقت ظاہر ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ پوری کی پوری سورہ معراج کے اسرار و حقائق، معراج کے نتائج، معراج کے اعلانات، معراج کے احکامات اور معراج کے ہدایات سے معمور اور آباد ہے۔ دوستو اور بزرگوں، معراج کا اصل مدعا اور مقصد کیا ہے، ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے کس لیے نوازا اور اپنے دیدار کے شرف سے کیوں مشرف فرمایا، اپنے حضور میں کس لیے بلایا؟ اہل علم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے دربار میں اس لیے بلایا تاکہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تولیت کا منصب عطا فرما دے اور ایک روحانی حکومت کے قیام کے لیے کچھ شرائط عطا فرما دے، کچھ احکامات عطا فرما دے، کچھ ہدایتیں عطا فرما دے۔ انہی احکامات اور انہی ہدایتوں کا تذکرہ خطبہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اجمالی طور پر کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے محبوب یہ وہ احکامات ہیں، یہ ہدایتیں ہیں جنہیں آپ کا پروردگار آپ کی طرف بذریعہ وحی پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے، ہدایتیں عطا فرمائی۔ اس سلسلے میں اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 90,000 ہدایتیں بیان فرمائی۔ اس میں اسرار بھی تھے، خبریں بھی تھیں، احکامات بھی تھے، سب ساری چیزیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کا تذکرہ یوں بیان فرما رہا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اس آیت کریمہ سے لے کر اور ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ تک کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 احکامات بیان فرمائے۔ کتنے؟ 12 احکامات بیان فرمائے۔ وہ کیا ہیں احکامات؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کی عزت اور اطاعت کرو، حق والوں کا حق ادا کرو، فضول خرچی نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، ناحق کسی کی جان نہ مارو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، ناپ اور تول میں ترازو اور پیمانہ کو بھرپور رکھو، نامعلوم بات کی پیروی نہ کرو، متکبر اور مغرور اور گھمنڈی نہ بنو۔ یہ 12 احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور میں کہتا ہوں کہ یہی وہ 12 احکامات ہیں جس کی بنیاد پر حضور نبی کریم احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے انسانی میں، انسانی ماحول میں ایک عظیم انقلاب برپا فرما دیا۔ ایسا عظیم انقلاب کہ جس کے بارے میں اپنے تو اپنے بیگانے بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور تارا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور تارا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا گرسامہ مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پا اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ عظیم انقلاب معاشرے اسلامی انسانی میں کیوں کر پیدا ہوا، کیوں کر برپا ہوا؟ انہی احکامات کی بنیاد۔ میں تو کہتا ہوں یہ وہ 12 احکامات ہیں جن پر دنیا کے تمام خیر اور شر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اچھائی اور برائی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ہو، کوئی بڑے سے بڑا مفکر ہو، کوئی بڑے سے بڑا مبلغ ہو،
کوئی بڑے سے بڑا ادیب ہو، کوئی بڑے سے بڑا شاعر ہو، وہ اخلاق کی تفصیل پر چاہے دفتر کے دفتر کیوں نہ سیاہ کر ڈالے، کتابوں پر کتابیں کیوں نہ لکھ ڈالے، پوری زندگی تقریر میں ہی کیوں نہ صرف کر دے، ان 12 احکامات کے دائرے سے وہ باہر نہیں نکل سکے گا۔ دوستو اور بزرگوں، ان 12 احکامات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم عطا فرمایا ہے، حکم دیا ہے، وہ شرک نہ کرنے کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ دہرائیے، کس بات کا حکم ہے؟ شرک نہ کرنے کا حکم ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اس لیے کہ شرک سب سے بدترین گناہ ہے۔ معاذ اللہ، جس شخص نے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا، گویا اس نے اپنی تباہی اور بربادی کا سامان خود فراہم کر لیا۔ اس لیے کہ جو مشرک ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس شخص کی بدنصیبی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو بتائیے کہ دنیا میں کون ہے جو اس کی دستگیری کر سکے، اس کی مدد کر سکے، اس کے کام آ سکے، اس کو سہارا دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک مرد حکیم اور دانا گزرے ہیں، انہوں نے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، جس کا ذکر جمیل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اے میرے بیٹو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بڑے سے بڑے پاپی کو، مجرم کو، خطا کار اور عاصی کو تو بخش سکتا ہے لیکن مشرک کو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ ایک اولاد پر اپنے ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، ان کا حکم ماننا واجب اور ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بدنصیب باپ ہے، کوئی ایسی بدنصیب ماں ہے کہ جو اپنی اولاد کو کفر یا شرک کی دعوت دے، تو یاد رکھیے کہ اس وقت اولاد پر اپنے ماں باپ کی اطاعت حرام ہو جائے۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم میں وضاحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اور اگر تمہارے ماں باپ تم پر دباؤ ڈالیں اس بات کے لیے کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ اس کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو اے انسانوں تم ہرگز ان کا کہنا نہ ماننا، البتہ گزران کرو، بھلائی کرو ان کے ساتھ، دنیا میں حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، لیکن پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جن محبوب بندوں نے اپنا دل میری طرف جھکا دیا، ان کی پیروی کرو، صدیق اکبر کی پیروی کرو، فاروق اعظم کی پیروی کرو، عثمان غنی کی پیروی کرو، علی مرتضیٰ کی پیروی کرو، ان صحابہ کرام کی پیروی کرو جنہوں نے اپنا دل میری طرف جھکا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، صحابی کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ صحابی ان محترم نفوس قدسیہ کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہارہ کی زیارت فرمائی ہو اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ اور یہ وہ محترم نفوس قدسیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب روشن ستاروں کی طرح ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ، سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کا اسم گرامی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، ایسے جلیل القدر صحابی آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہوتا ہے
جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں ارشاد فرما دیا کہ تم لوگ جنتی ہو، ان اصحاب میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی اس لیے کہ میں اپنے ماں باپ کا بہت خدمت گزار بیٹا تھا، میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، ان کا بڑا کہا مانتا تھا، ان کی ایک ایک ادا کا خیال کرتا تھا، بڑا اطاعت گزار تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف اسلام سے مشرف کر دیا، اسلام کی سعادت مجھے نصیب ہو گئی، میں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیا، میری ماں کو مجھ سے نفرت ہو گئی، وہ سخت غصہ ہو گئی۔ اس نے کہا ہے سعد، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تم نے کون سا نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ اگر تم اس نئے دین کو نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی، بھوک ہڑتال شروع کر دوں گی، بھوک پیاس کی حالت میں مر جاؤں گی، یہاں تک کہ دنیا تجھے اپنی ماں کا قاتل کہہ کر پکارے گی، تجھے عار اور شرم دلائے گی، غیرت دلائے گی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، میری ماں کھانا پینا نہ چھوڑو، اس لیے کہ میں اس سچے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ فرماتے ہیں میری ماں بڑی ضدی ہو گئی، وہ اپنی ضد پر اڑی نہیں، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، اس نے نہیں کھایا، وہ کافی کمزور ہو گئی۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر اس نے نہیں کھایا، رات گزر گئی، اس نے نہیں کھایا۔ اسی طریقے سے کئی روز اور کئی راتیں اور کئی دن گزر گئے، اس نے نہیں کھایا، کچھ بھی نہ پیا، بہت زیادہ ضعیف ہو کمزور ہو گئی، بہت زیادہ ناراض ہو گئی اس کو۔ جب میں نے اپنی ماں کی ضد کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اے میری ماں، تو خوب اچھی طریقے سے جان لے کہ اگر تیرے پاس 100 جانیں ہوں اور وہ 100 جانیں ایک ایک کر کے نکل جائیں، پھر بھی میں اس سچے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہوں، میں اس دامن کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اب تیری مرضی ہے، چاہے تو کھا اور چاہے تو نہ کھا۔ میری ماں نے جب میری ایمانی استقامت دیکھی، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا اور اپنی بھوک ہڑتال کو ختم کر دی۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی ایسی ہی ایمانی استقامت نصیب فرمائے۔ ہم اور آپ سنتے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جب رشتوں کی بات آتی ہے، جب معاملات کی بات آتی ہے تو آپ خونی رشتوں کو ترجیح دیتے ہو، دینی رشتوں کا خیال نہیں کرتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور اس بات کو قلب و ذہن میں اتارو کہ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دوستو اور بزرگوں، وقت نہیں ہے کہ میں ان 12 احکامات کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں، ورنہ جی چاہتا تھا ان تمام باتوں کی تمام احکامات کی تفصیل بیان کرتا کہ جس کی بنیاد پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے انسانی میں ایک عظیم انقلاب برپا فرمایا۔ اور آج بھی اگر مسلمان عزت کی زندگی چاہتا ہے، وقار کی زندگی چاہتا ہے، منصب و مرتبے کو چاہتا ہے، سر بلندی چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 12 احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں، جس دن آپ نے معراج کے احکامات کو سمجھ لیا، واقع معراج کی ہدایتوں کو جان لیا، اسی دن آپ کو عزت کی زندگی مل جائے گی، سر بلندی مل جائے گی۔ خیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔